اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ڈیفنس ویو، اور آج کے گلوبل ڈیفنس ویو میں آنے سے پیشتر آپ سے یہی درخواست ہوگی کہ آپ نے ابھی بھی گلوبل ڈیفنس ویو کو سبسکرائب نہیں کیا تو گلوبل ڈیفنس ویو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جب بھی آپ بھی نیا ویلاگ آئے تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اس کے علاوہ گلوبل ڈیفنس ویو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ تو آج کا گلوبل ڈیفنس ویو میں ہم بات کریں گے حالیہ دنوں میں جو پاکستان انڈیا اسٹینڈ آف کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ آج کے گلوبل ڈیفنس میں ہم بات کریں گے 3 مئی 2025 کو جو ISPR نے اپنا ایک اعلامیہ جاری کیا ہے، جس ابدالی میزائل کے تربیتی ٹیسٹ کے حوالے سے تو خبر تھی۔ ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ اس وقت ابدالی میزائل ہی کیوں چوز کیا گیا ٹیسٹ کرنے کے لیے، جبکہ انڈیا کے ساتھ جو اسٹینڈ آف چل رہا ہے تو اس میں یقینی طور پہ انڈیا کو ہم نے اپنی تیاریوں کے حوالے سے جواب تو دینا ہے، لیکن اس سارے میں بحث ابدالی میزائل ہی کا انتخاب کیوں کیا گیا۔ اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ابدالی میزائل انڈیا کے لیے کس حوالے سے اس کی اہمیت ہو سکتی ہے۔ انڈیا کے اندر سے کچھ اینالسٹ کی رائے ہے کہ اگر جنگ ہو جائے تو پاک فضائیہ کے کون سی اثاثے ہیں جن کو پہلے ٹارگٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ان اثاثوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے وہ کون سے ویپن سسٹم پر ریلائی کرنے جا رہے ہیں، اور اس ویپن سسٹم کی کیا ریلائبلٹی ہے۔ تو چلتے ہیں اس ویلاگ کی تفصیل کی طرف۔ اچھا، یہ ویلاگ کیونکہ طوالت اختیار کر سکتا ہے تو اس ویلاگ کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں گے، اور میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اس ویلاگ کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ اس میں یقینی طور پہ آپ کو پاکستان کی تیاری کے حوالے سے اور انڈیا کے حوالے سے جو ویو ہے اس کے حوالے سے آپ کو ایک بہتر انڈرسٹینڈنگ ہوگی۔ پہلے پارٹ میں ہم یہ کریں گے کہ جی ابدالی کے ویپن سسٹم کے حوالے سے جو تجربہ ہے یہ اس وقت کیوں کیا گیا، ابدالی کی جو ہے اس میزائل کی کیا خوبیاں ہیں، یہ میزائل کتنے عرصے سے پاکستان فوج کے انڈر ڈپلائمنٹ کی پاکستان آرمی کے ساتھ ڈپلائمنٹ ہو چکی ہے، اور کس اثاثے کو PF کے اثاثے کو جو انڈیا جو ہے انڈین ایئر فورس جو چاہتی ہے کہ اگر جنگ ہو گئی تو ہم پہلے PF کے کس اثاثے پر حملہ کریں گے یا اس پہ ان کی نگاہ ہے، تو اس میں یہ ہم رکھیں گے۔ دوسرے پارٹ میں اس میں وہ کون سا ویپن سسٹم استعمال کرنے جا رہے ہیں، اس ویپن سسٹم کی کیا اس لمیٹیشن ہے، اور پاکستان اس ابدالی میزائل کو اس ویپن کے خلاف کیسے استعمال کر سکتا ہے۔ تو آتے ہیں جی پہلے پارٹ کی طرف۔ کیا آپ نے یہ خبر سنی لی ہوگی کہ 3 مئی 2025 کو ISPR کے اعلامیہ کے مطابق پاکستان نے زمین سے زمین تک مار کرنے والے ابدالی میزائل ویپن سسٹم کا کامیاب تربیتی تجربہ کیا ہے۔ اس میزائل کی رینج جو ہے 450 کلومیٹر ہے، اور فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ اس تجربے کا مقصد فوجیوں کی آپریشنل تیاریوں کو یقینی بنانا اور اہم تکنیکی پیرامیٹرز کی تصدیق کرنا تھا، جن میں میزائل کا جدید نیویگیشن سسٹم اور بہتر نیویگیشن فیچرز شامل ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں اس میں جو بات کی گئی اس اعلامیے میں کہ وہ 2 باتیں کی گئی، یعنی ایک نیویگیشن سسٹم اور دوسرا اس کی مینیوربلٹی کے حوالے سے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میزائل یعنی ابدالی میزائل تو بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں گا ابھی تھوڑا آگے جا کے کہ اس پہ ہم بات کریں کہ ابدالی میزائل کی کیا تاریخ ہے، کیا اس کی ڈیولپمنٹس کے مراحل میں رہا، تو لیکن یہ اس وقت بڑا اہم یہ ہے کہ اس میزائل ٹیسٹ میں اس کے جو نیویگیشن سسٹم اور اس کی مینیوربلٹی کے حوالے سے کچھ نئے فیچرز تھے جن کی ویلیڈیشن یعنی ان کی تصدیق کرنی تھی۔ بیان میں کہا گیا کہ یہ لانچ ایکس انڈس نامی ایکسرسائز کا حصہ ہے۔ اس میں آرمی اسٹریٹجک فورس کمانڈ یعنی AFSC کے کمانڈر، اسٹریٹجک پلانز ڈویژن اور پاکستان کے اسٹریٹجک تنظیموں کے سائنسدانوں اور انجینئرز نے بھی شرکت کی۔ تو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ابدالی کے حوالے سے ابدالی بنیادی طور پہ یہ زمین سے زمین پر مبنی ٹیکٹیکل بیلسٹک میزائل ہے۔ یہ پاکستان کی اس وقت کی اسٹریٹجک کمانڈ فورس کے ساتھ سروس میں شامل ہے۔ اسپارکو کی جانب سے یہ ڈیزائن کردہ اور تیار کردہ اس پروگرام کا کوڈ نیم احمد شاہ ابدالی کے نام پر رکھا گیا تھا، اور اس کا پاکستان فوج کو خطف 2 کا نام دیا گیا۔ بنیادی طور پہ اس کے ڈیزائن میں 1993 میں کام کیا گیا تھا، لیکن 1994 میں جب چین سے M11 میزائلوں کے حصول
کیا گیا تو اس پروگرام کو وقتی طور پر روک دیا گیا، کچھ حد تک کہتے ہیں کہ یہ منسوخ کر دیا گیا تھا۔ بہرحال اس منسوخی کے باوجود پروگرام پر جاری رہا اور 1995 میں اس میں نئے ڈیزائن کی منظوری دی گئی۔ فوجی تنصیبات جیسے دشمن کے اڈوں یا ہوائی اڈوں کو نشانہ بنانے کے لیے بنیادی طور پر تیار مطلب ڈیزائن کردہ ابدالی پروگرام کو ہدف 1 کے مرحلے میں دوسرے مرحلے کے تسلسل کے طور پر لیا گیا تھا، یعنی بنیادی طور پر ہدف 1 کی بنیاد پر ایک ٹھوس پروپیلنٹ لگا کر اس کو مطلب ڈیزائن کیا گیا، لیکن یہ ڈیزائن مسترد ہو گیا۔ بعد میں پھر اس کے ایک نئے ڈیزائن جو اس وقت موجودہ شکل میں ہے، جس کی وجہ سے یہ 450 کلومیٹر کی رینج کا حامل ہے، اس کی درستگی 100 میٹر سے 150 میٹر کے سرکولر ایرر پر مبنی ہے، یہ انرشل گائیڈنس سسٹم، یہ روایتی ٹرمینل گائیڈنس سسٹم سے لیس ہے۔ اگرچہ ابدالی جو ہے وہ کوئی نیوکلیئر وار ہیڈ تو لے نہیں جا سکتا، لیکن یہ سنگل ہائی ڈینسٹی یا روایتی طور پر بہتر وار ہیڈ کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے۔ ابدالی میزائل سسٹم کو 500 کلو گرام تک وزنی پے لوڈ سے لیس کیا جا سکتا ہے۔ اس کا لانچ وزن 1750 کلو گرام ہے۔ سنگل سٹیج ٹھوس پروپیلنٹ انجن سے چلنے والے اس میزائل کی لمبائی 9.75 میٹر ہے اور چوڑائی 5.6 میٹر ہے۔ نقل و حمل کے لیے ابدالی کو پاکستان کے ریورس انجینئرڈ سوویت 8 پہیوں والی ڈرائیو MZ-73-110 ٹرک پر نصب کیا گیا ہے۔ پہلی دفعہ جناب اس کی جو ٹیسٹ تھا وہ 28 مئی 2002 کو کیا گیا سومیانی فلائٹ ٹیسٹ رینج میں، اور اس کے بعد اس وقت اس نے 180 کلومیٹر تک کا فاصلہ طے کیا تھا۔ اس کے بعد 2005-6 میں بھی ٹیسٹ کیے گئے اور ابدالی میزائل جو ہے یہ آپریشنل ہے۔ تو اب جبکہ سوال یہ ہے کہ پاکستان کے اسلحہ خانے میں جبکہ ہدف 1 کی صورت میں ٹیکٹیکل رینج جو ہے بیٹل فیلڈ رینج میزائل ہے، نصر ہے جو کہ 70 سے 100 کلومیٹر کی رینج کا ہے، اور غزنوی ہے جو 290 سے 320 کلومیٹر کی رینج کا ہے، شاہین 1 جو ہے 750 سے لے کے 1000 کلومیٹر کا ہے۔ تو اس رینج میں میزائل ہوتے ہوئے تو اس وقت ابدالی ہی کو کیوں چوز کیا گیا؟ کیونکہ آپ نے غور کریں ابدالی کی جو رینج کو کہا گیا کہ 450 کلومیٹر، ٹھیک ہے جی، اور ساتھ ساتھ یہ کہا کہ اس ٹیسٹ میں اس کے گائیڈنس سسٹم اور اس کی مینوربلٹی کے جو بہتر کی گئی تھی اس کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے ٹیسٹ کیا گیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے پاس 400 کلومیٹر کی رینج میں فتح 2 نام کا بھی گائیڈڈ ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹم ہے، جو کہ طویل فاصلوں کے حملوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اور ممکنہ طور پر میزائل دفاعی نظام سے بچنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اس کی رینج 400 کلومیٹر ہے، یہ پاکستان کے آرٹلری ڈویژن میں شامل کیا جا رہا ہے۔ اس کی درستگی کے حوالے سے بات کریں تو جدید ترین نیویگیشن سسٹم سے لیس ہونے کی وجہ سے اعلیٰ درستگی ہدف بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی مینوربلٹی ایک یونیک ٹریجیکٹری کو اڈاپٹ کرتی ہے اور اس کی مینوربلٹی کی خصوصیات کی وجہ سے اسے روکنا مشکل ہے، اور خاص طور پہ اس کی اعلیٰ درستگی کی صلاحیتوں کو نشانہ بنانے اور میزائل دفاعی نظام کو ڈاج کرنے کی صلاحیت رکھنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ یہ فتح 1 ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹم کا ایک ایکسٹینڈڈ رینج ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نیسکوم اور KRL کے تعاون سے تیار کیا گیا ہے۔ اس کا پہلا تجربہ جو ہے دسمبر 2023 میں کیا گیا ہے اور مزید تربیتی لانچ اس کے کیے جانے کا پروگرام ہے۔ اور اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا تھا کہ جس کی پاکستان کی جو دشمن کے خلاف حملہ کرنے کی صلاحیت اور اس کی رینج اور ہلاکت خیزی میں نمایاں اضافہ کرنے کا سبب تھا۔ تو اب یہ 2 ویپن سسٹم ہے، فتح 2 بھی آلریڈی ایک حد تک آپریشنل ہے اور ابدالی بھی آپریشنل تھا۔ تو اس ٹائم پہ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ اس کا جواب میں ابھی آپ کو اگلی میں بات کرتا ہوں، تو اس بات میں آپ کو اس کا جواب میں وہیں دوں گا۔ تو اب ہم آ جاتے ہیں جی اگلے اس پارٹ کی طرف کہ جدید فوجی تنازعات میں معلومات اور حالات سے آگاہی جو ہے برتری حاصل کرنا یقینی طور پر نتائج میں کامیابی کا تعین کرتا ہے۔ انڈین دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر مستقبل میں پاکستان کے ساتھ کسی بھی قسم کا ممکنہ کوئی تصادم ہوا تو اس میں فیصلہ کن برتری حاصل کرنے کے لیے
بھارتی فضائیہ کی حکمت عملی کو رد عمل کے اقدامات سے آگے بڑھنا ہوگا۔ اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اس میں پاکستان فضائیہ کے ایک اہم آپریشنل جو ایسٹ ہے، خاص طور پہ سیپ 2000 ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم، وہ کہتے ہیں جس کو نشانہ بنایا جائے۔ یہ واقع طیارہ جو بیسیکلی عثمان میں ایک کمانڈ سینٹر کے طور پر کام کرتا ہے، سویڈش کمپنی کے تیار کردہ ایئر آئی جیسے طاقت اور ریڈار سسٹم سے لیس یہ طیارہ پی ایف کو نگرانی کی وسیع صلاحیت فراہم کرتا ہے، جس سے وہ اپنے سرحدی ریڈار سے کہیں زیادہ آئی ایف کے طیاروں یا میزائل کی نقل و حرکت کا پتہ لگا سکتی ہے اور دفاعی کارروائیوں کو مؤثر طریقے سے مربوط کر سکتی ہے، اور انہیں بڑے پیمانے پر فورس ملٹی پلائر سمجھا جاتا ہے، جو پی ایف کے ایئر ڈیفنس نیٹ ورک کے آپریشنل آنکھ اور کان کے طور پر کام کرتا ہے۔ تو اب انڈین ڈیفنس انالسٹ کہتے ہیں کہ ان فضائی نگرانی کے پلیٹ فارمز کو اگر غیر فعال کر دیا جائے، اور خاص طور پر بھی جنگ کے ابتدائی مرحلے میں، تو پاکستان کی جو فضائی دفاعی نظام ہے، تو اس کو یا پاکستان کو اپنے علاقہ طیاروں کی جو کارروائیاں ہیں، ان کی جو صلاحیت ہے، اس میں یقینی طور پر نقصان پہنچے گا۔ اوواکس کی طرف سے فراہم کردہ وسیع نقطہ نظر کے بغیر پی ایف بڑی حد تک زمین پر مبنی ریڈار کنٹرول سسٹم پر انحصار کرے گی، جس کی رینج اور اس کی نقل و حرکت اور بقا جو ہے وہ خاص طور پر محدود ہو جائیں گی۔ تو بھارت کی جانب سے اگر زمین سے فضا میں مار کرنے والے جدید جو لانگ رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم ہیں، ان میں ان کے پاس کوئی نئے اسٹریٹجک آپشنز موجود ہیں۔ اس میں ایک تو روسی ساختہ S-400 ٹرمپ ہے، جس کی رینج 400 کلومیٹر تک ہے، اور بھارت نے اسرائیل سے براک 8 ER-20 سسٹم لیا ہے، جو کہ 150 کلومیٹر سے زیادہ ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو اب بھارت کو اپنی سرحد کے پار اپنے طیاروں کو تعینات کیے بغیر پاکستانی فضائی حدود کے اندر جو ہے وہ نشانہ بنانے کی صلاحیت اس وقت میسر ہے۔ تو اب یہ صلاحیت کہتے ہیں کہ جی وہ خاص طور پہ پاکستان فضائیہ کے اہم فضائی اثاثوں جیسے ایواکس ہو گیا، جیسے اس میں سیپ 2000 ایئر آئی ہے، اس میں ان فضا سے فضا میں ایندھن بھرنے والے ٹینکر ہیں، اور الیکٹرانک انٹیلیجنس تیار ہیں، ان کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کرنے سے بھارت کو ایج حاصل ہوتا ہے۔ اچھا، اب بھارت کو ایسا کرنے سے یقینی طور پہ کیا فوائد حاصل ہوں گے کہ ایک تو پی ایف کے کمانڈ سسٹم میں خلل پڑ جائے گا، اس کی فضائی ریڈار کی کوریج ختم کرنے سے پی ایف کی جو فضائی لڑائی کی جو سنبھالنے کی صلاحیت ہے، اس میں یقینی طور پر رکاوٹ پیدا ہوگی۔ آئی ایف کے آپریشنز، انڈین ایئر فورس کے آپریشنز کو آسان بنانے میں مدد ملے گی، کیونکہ پی ایف کے لیے قبل از وارننگ میں کمی آئے گی، اور انڈین ایئر فورس اسٹرائک فارمیشنز کو ممکنہ طور پر اسٹینڈ آف یا ہائپرسونک ہتھیاروں کو استعمال کرتے ہوئے دشمن کے علاقے میں گہرائی میں داخل ہو سکنے کی جو صلاحیت ہے، اس میں یقینی طور پر اس میں جو اس کو رکاوٹ کا خطرہ تھا وہ کم ہو جائے گا۔ اس طرح اسٹریٹجک تعاون جو ہے، توازن جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا، کہ پی ایف کے لیے جو پیشگی اقدام کے حوالے سے تھی وہ اس کو دفاعی پوزیشن پہ لا سکتی ہے۔ ایک تو اس کو اپنے قیمتی فضائی اثاثوں کا نقصان ہونے کی ہو سکتا ہے، اور دوسرا جہانہ منصوبہ بندی سے اپنی فضائی کی حدود کی حفاظت پر توجہ مرکوز کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ تو اس منظر نامے میں جب انڈیا کا یہ پلان ہے تک کہ ہم اتنا ہی رکھتے ہیں، اب اگلے میں پارٹ میں ہم آپ کو شیئر کروں گا کہ سیپ 2000 بیسیکلی کیا ہے، اور انڈیا کا جو S-400 کا نظام ہے اس کو پاکستان کیسے کاؤنٹر کر سکتا ہے۔ تو اگلے پارٹ تک کے لیے آپ ہم سے اجازت چاہیں گے، اور اگلا پارٹ آپ ضرور دیکھیے گا، اور اب تک کا گلوبل ڈیفنس ویو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔